أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. جیسے کہ شروع میں بتایا گیا مکہ مکرمہ کا ایک وفد مدینہ منورہ گیا اور وہاں سے چند سوالات معلوم کر کے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوالات کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جوابات دیے تو اسی کے ضمن میں چند باتیں بھی انہیں ارشاد فرمائی اللہ کی طرف سے. ان باتوں میں ایک واقعہ باغ والوں کا تھا. ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس واقعے کو بیان کیا اور اس رکوع کے اندر بلکہ آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے تاکہ آنے والوں کو معلوم پڑ جائے. اور چونکہ لوگ بار بار بھی نہیں آتے ہیں، جب آئے ہیں تو تمام باتیں ان کے سامنے مکمل وضاحت ہو جائیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب دین کی بات کی جائے تو مکمل بات کی جائے، ادھوری نہ ہو، تاکہ سامنے والے کو مکمل اطمینان ہو جائے. مکمل پوری بات کرنا ہے. تو یہاں پر وہی باتیں کی جا رہی ہیں، مکمل بات کو سمجھایا جا رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ بیان کیجئے ان کو دنیا کی زندگی کے بارے میں. دنیا کی مثال دیجئے، دنیا کی مثال کے ذریعے سے انہیں سمجھائیے. کما ان انزلناہ، جیسے کہ ہم نے بارش کو نازل کیا، پانی کو نازل کیا، من السماء، یا آسمان سے، فاختلط بہ، پھر اس پانی سے مل گئے، نبات الارض، زمین کے سبزے وغیرہ، کیونکہ جب بارش گرتا ہے تو زمین سے سبزہ وغیرہ اگتا ہے. تو جیسے ہی بارش زمین پر گر گیا تو یہ سبزہ وغیرہ زمین کا پانی سے مل گیا. فأصبح حشیما، اور وہ ہو گیا چورا چورا. تذروح الرياح، جس کو ہوا اٹھاتی پھرتی ہے. اب بارش گرا، بارش گرنے کے بعد میں زمین سے سبزہ وغیرہ اڑتا ہے اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ سوکھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوائیں چلنے کی وجہ سے وہ ہوا کے حوالے ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے کہ بس انسان پیدا ہوتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، آنے والا روتے ہوئے آتا ہے کہ ایسی دنیا کے اندر مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے، اور لوگ اس کا استقبال کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک نیا مہمان آ رہا ہے. پھر ایک وقت گزرتا ہے، بچپنا گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی کے ساتھ پھر اس کے بعد ذمہ داریاں اس کی بڑھتی ہیں، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. ویسے ہی جیسے بارش گرا، زمین سے سبزہ وغیرہ، جھاڑیاں وغیرہ ہوگی، پھر دھوپ کا موسم آیا، گرمی کا موسم آیا، وہ سوکھ گئی، پھر ہوا آئی، ہوا اس کو اڑا کر لے کر چلی گئی. بس یہی دنیا کی زندگی ہے. حشیماً تذروح الرياح، کہ ہوا ایک جھٹکے میں اس کو اڑائی پھرتی ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے انسان کو دنیا کی زندگی کو مقصد نہیں بنانا ہے. اللہ نے اسی لیے بھی نظام بنایا ہے کہ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. اسی لیے روزانہ
آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. ایک عبرت ہے لوگوں کے لیے کہ انسان دیکھے کہ آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، تو اپنی فکر کرے کہ ہمیں بھی جانا ہے. ہم بھی آئے ہیں چونکہ ہمیں بھی جانا ہے، اس لیے آنے جانے کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. مگر پھر بھی انسان دنیا میں لگ کر اس چیز کو بھول جاتا ہے. آج تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان دفناتے ہوئے بھی مذاق کرتا ہے، دفناتے ہوئے بھی ہنس رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کے گھر سے مرنے کی اطلاع آتی تو سارے گاؤں میں ایک ماتم مچ جاتا. ابھی بھی دیہات کی طرف ابھی تو ایسا معاملہ نہیں ہے. پہلے جب ہمارے بچپنے میں دیکھتے ہم، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو سارے لوگ رک جاتے، کام وغیرہ کوئی نہیں جاتا کام پہ وغیرہ، یعنی پورا ایک دن چھٹی ہو جاتی ان لوگوں کی اور سارے گھروں میں ماتم رہتا. ہر کوئی ان کے غم میں شریک ہوتا کہ گویا ہر ایک اپنی فکر کر رہا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. تو ماحول ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان دفناتے ہوئے بھی مذاق کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے. قبرستان کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، اگر جاتا بھی ہے تو بس وقتی طور پر جا کر وہاں سے نکل جاتا ہے. اور وہاں پر بھی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر دنیا کی زندگی کو سمجھایا جا رہا ہے. المال والبنون، مال اور اولاد، زینت الحیات دنیا، دنیا کی زینت ہے. مال اور اولاد دنیا کی زینت. اسی لیے مکہ والے ان دو چیزوں پر، جیسے گزشتہ کل بھی بات آئی، ان دو چیزوں پر انہیں بہت ناز تھا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے یا پھر میرے پاس اولاد زیادہ ہے. اولاد میں بھی نرینہ اولاد یعنی لڑکے، جس کے پاس لڑکے زیادہ وہ ایک شان سمجھتا کہ میرے پاس لڑکے زیادہ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت کے لیے ہم نے بنایا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ دیکھیں کہ انسان اس زینت کے چکر میں اللہ کو کہیں بھول جاتا ہے یا نہیں بھولتا ہے، یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. اس زینت کے ذریعے سے بھی اگر انسان یاد رکھتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور اس زینت کی وجہ سے انسان اگر بھول گیا، اکثر ہوتا یہی کہ مال آیا انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. اولاد زیادہ ہوئی، ایک تو اولاد کی تمنا ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں، اولاد ہو گئی، اب اولاد کی محبت میں اللہ کو بھول گیا. اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کیا آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں ظاہر سی بات ہے محبت تو ہو ہی. تو انہوں نے کہا اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہ ہاں اللہ سے بھی محبت ہے. تو اس بچے نے کہا کہ آپ کا دل کیسا ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع ہیں. آپ کے دل میں دو محبتیں جمع ہیں. دو محبتیں کبھی ایک دن میں جمع نہیں ہوتی، یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا تو پھر اولاد کی محبت، یا تو پھر اللہ کی محبت ہوگی یا تو پھر مال کی محبت ہوگی. تو اس کو بتایا جا رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے. اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، اور باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والے اعمال وہ بہتر ہیں تمہارے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بھی اور بدلے کے اعتبار سے بھی. باقیات الصالحات یہی انسان کو کام دینے والے ہیں. باقیات الصالحات میں تمام نیک کام آ گئے جو انسان اپنے آخرت کے لیے کرتا ہے. صدقہ خیرات کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں باقیات الصالحات میں آ گئیں. اور بعض احادیث کے اندر ترمذی وغیرہ کے اندر آیا باقیات الصالحات سے مراد یہ تسبیحات بھی ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کی امت کو میرے لیے سلام کہہ دینا. یہ سب سے بڑی بات اس امت کے لیے فخریہ بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے. اور کہا کہ اور یہ بھی بتا دینا کہ جنت زرخیز زمین ہے. جنت کیسی ہے؟ زرخیز زمین یعنی ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اندر آنے سے پہلے درخت لگا لو. کہا کہ وہ کیا درخت ہے؟ سبحان اللہ کہنا، وہ جنت کے اندر درخت لگا لینا ہے. الحمدللہ کہنا، جنت کے اندر درخت لگا لینا ہے. لا الہ الا اللہ کہنا، جنت کے اندر درخت لگا لینا ہے. بعض علماء نے اسی کو باقیات الصالحات کہا ہے کہ وہ جانے سے پہلے اس چٹیل میدان کو ایک باغیچہ بنا رہا ہے، ایک خوشنما چیز بنا رہا ہے تاکہ جانے کے بعد اسے وہاں پر راحت ملے، اطمینان ملے. اور یہی آخرت میں کام دینے والے ہیں. اس لیے انسان کو باقیات الصالحات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اسی کے لیے چلت پھرت بھی کرنی چاہیے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن ہم دکھائیں گے پہاڑوں کو. یوم نسیر الجبال وتر الارض، یعنی پہاڑوں کو ہم چلائیں گے اس دن. وتر الارض، اور زمین کو تو دیکھے گا بارزہ، جو ایک کھلی میدان کی طرح دکھائی دے گی.
قیامت کے قریب چونکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پورے پہاڑ اڑتے پھریں گے، بلکہ بعض تفسیروں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین کو مکمل پورا لیول کر دیا جائے گا، کہیں ایک گڑھا آپ کو نظر نہیں، پورے گڑھے پہاڑوں کے ذریعے سے بھر دیے جائیں گے، مکمل کھلی ہوئی ایک کھلا میدان نظر آئے گی زمین۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کس لیے جمع کیا جائے گا؟ تاکہ انسانوں کا حساب دیا جائے، انسانوں نے جو کسب کیا ہے، جو محنت کی ہے، اس کا بدلہ دیا جائے، اور ہم ایسا ضرور کر کے رہیں گے، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو انسان صف بنا کر آئیں گے، صف بصف بنا کر آئیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ اللہ کے سامنے انسانوں کو صف بنا کر کھڑا کیا جائے گا، ایک ایک صف رہے گی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا کما خلقناکم اول مرہ، کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے؟ یا پھر یوں کہا بعض علماء کرام نے، لقد جئتمونا عن قریب، ہم دوبارہ لے آئیں گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ انسان یہ سوچتا ہے موت کے بعد کیا زندگی ہے، کس نے دیکھا ہے؟ انسان مر جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، پھر اس کو کیسے پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جیسے میں نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ انسان کی کوئی حقیقت نہیں، انسان سارے کے سارے ذرات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ذرات جو سورج کی پہلی کرن زمین پر گرتے ہی اس کرن کی روشنائی میں جو ذرات نظر آتے ہیں نا، اس میں انسان بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا تو اس ذرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکل دی دانے کی، پھر وہ زمین کے اندر گیا، پھر وہاں سے پھول ہوگا، پھل ہوگا، پھر انسان نے اسے کھایا، جس کے ذریعے سے خون بنا، پھر منی بنی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا ایک جوڑ بنایا کہ مرد اور عورت ملتے ہیں، جس کی وجہ سے مرد کی منی مادر رحم میں منتقل ہو جاتی ہے، پھر اس ناپاک منی کے ذریعے سے ایک ایسے پانی کے ذریعے سے جو انسان کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، نکل جائے تو انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، ایسے پانی سے اللہ ایک بہترین انسان بناتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے تو کیا مٹی بننے کے بعد میں دوبارہ انسان کو بنانے پر قادر نہیں ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں لقد جئتمونا، عن قریب لائیں گے، لے آئیں گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تمہیں پہلے لائے تھے۔ جب پہلا لانا تمہارے لیے مشکل نہیں تھا، پھر دوسری مرتبہ لانا کیسا مشکل ہے؟ اسی لیے سورہ نازعات میں اللہ نے فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، کہ جب میں نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنا دیا، زمین بنا دی، تو تمہارے بنانا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ بل زعمتم، بلکہ تم سوچتے ہو، أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، کہ ہم یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے، تمہاری سوچ ہے ایسا نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرمین دیکھیں گے اپنی کتاب کو، یعنی اپنے نام اعمال کو، مشفقین، وہ گھبرا جائیں گے، مما فیہ، اس وجہ سے گھبرائیں گے کہ جو کچھ اس کے اندر ہوا ہے وہ دکھائی دے گا انہیں۔ کل قیامت کے دن دفتر کھلا ہوا ہوگا، کتاب ہماری 99 دفتر ہمارے نام اعمال کے ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے، انسان اس میں نظر دوڑائے گا، ایک نظر میں سارے دفتروں پر نظر پھیلا لے گا اور ہر گناہ سے نظر آئے گا، چھوٹا سے چھوٹا، بڑے سے بڑا گناہ نظر آئے گا، تو مشفقین، وہ گھبرا جائے گا جو کچھ اس کے اندر ہے، اور وہ کہے گا وَيَقُولُونَ، وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا ویلتنا، اے ہماری بربادی، اے میری بربادی، اے میری خرابی، ما لہذا الکتاب، اس کو کیا ہو گیا؟ ما لہذا، اس کو کیا ہو گیا؟ اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، نہ جان کر کیا ہوا گناہ چھوڑا ہے، نہ انجانے میں کیا ہوا گناہ چھوڑا ہے، ہر گناہ اس کے اندر درج ہے۔ اس کتاب کو انسان دوشی مانے گا کہ یہ کتاب ہی ہے جو مجھے مجرم ٹھہرا رہی ہے، اپنے دفتروں کو کہے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر چیز سے حاضر کر دی جائے گی جو کچھ اس نے کیا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ انسان یہ سوچے گا جب 99 دفتر برائی سے بھرے ہوئے ہوں گے، کہے گا یا اللہ یہ تو میرے اوپر ظلم ہوا ہے کہ 99 دفتر بھرے ہوئے ہیں برائی سے، گناہوں سے، میں نے تو اتنے گناہ نہیں کیے ہیں۔ انسان کہے گا، مگر اللہ فرمائے گا لا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر تو نے برائی کی وہ ظاہر ہو کر رہے گی، اور ذرہ برابر بھی اگر تو نے اچھائی کی تو وہ بھی ظاہر ہو کر رہے گی۔ انسان کا دفتروں کو غلط کہنا یہ غلط ہوگا کل قیامت کے دن،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اس کی زندگی کر دیں گے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک انسان کے سامنے رہے گی اور اسے بتایا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ دیکھ تو نے کب کب کیا 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 ہے. کیونکہ انسان تو انکاری رہے گا، اس کے باوجود بھی اس چیز کو دیکھنے کی، جیسے انسان کو پکچر بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان انکار کرے گا. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سورہ یاسین کے اندر تذکرہ کیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اس کے بعد میں ایک لمبی وضاحت ہے کہ انسان جب ان چیزوں کا بھی انکار کرے گا تو اللہ کہیں گے اب تو یہ اس سے اور زیادہ بتانا پڑے گا کہ اس کے اپنے آپ سے گواہی دلوائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کی زبان کو لاک کر دیا جائے گا، اس کی زبان کو تالا لگا دیا جائے گا. پھر اس کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، پیر گواہی دے رہے ہیں، اس کے آنکھیں گواہی دے رہے ہیں، اس کے کان گواہی دے رہے ہیں. تب انسان کہے گا اب تو میری بربادی پکی ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کو راحت پہنچانے کے لیے میں نے گناہ کیا، اب یہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں اس کی زبان کھولی جائے گی، تب انسان مجبور ہوگا اقرار کرنے پر، کیونکہ ہاتھ اس کے ہیں، پاؤں اس کے ہیں، آنکھیں اس کی ہیں، کان اس کے ہیں. اب تو گنجائش ہی نہیں انکار کرنے کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یظلم ربک احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور اس دن نام اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں چھٹا ہوا ہوگا. ہاں البتہ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ایک ضابطہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے لکھنے والا فرشتہ فوراً نہیں لکھتا ہے، بلکہ انتظار کیا جاتا ہے. بعض محققین علماء کرام محدثین مفسرین یہ بھی تک فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا انتظار ہوتا ہے. 24 گھنٹے کا، بعض کہتے ہیں کہ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے تو نہیں ہے، البتہ 2 سے 3 گھنٹے، یا پھر یوں کہا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقفہ دیا جاتا ہے اس کے معافی کا انتظار میں، تاکہ بندہ معافی کر لے، توبہ استغفار کر لے. اگر توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو اس دفتر سے مٹا دیتے ہیں، بلکہ جس زمین پر گناہ کیا اس زمین کو بھلا دیتے ہیں، آسمان کے حصے کو، بلکہ تمام جو گواہی دینے والی جو چیزیں ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن شجر و حجر تمام گواہی دیں گے. اگر پہاڑ کے پاس گناہ کیا تو پہاڑ گواہی دے گا، درخت ہے درخت گواہی دے، ہر چیز گواہی دے گی. تو اللہ ان تمام کو بھلا دیتے ہیں. جب انسان توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب اس گناہ کو لکھ لو، اتنا وقفہ دینے کے بعد میں. اس لیے جب توبہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دفتر سے نکال دیں گے. توبہ نہیں ہے تو دفتر کے اندر وہ چیز رہے گی. تو حادث میں یہ آتا ہے کہ 99 دفتر گناہوں سے بھر جائیں گے، گویا کہ انسان توبہ ہی نہیں کرے گا. اس لیے ہر وقت انسان کو چاہیے کہ توبہ کرتا رہے، اللہ سے استغفار کرتا رہے، جس کی وجہ سے انسان کے صغیرہ توبہ کی وجہ سے تو کبیرہ بھی گناہ دھل جاتے ہیں، تو یہ گناہ دھل جائیں گے، دفتر سے نکل جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں رسوائی سے بچنا آسان ہوگا. اللہ سے دعائیں کہ اللہ